اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر، اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بے وقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا تھا۔ میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جنا کہ میں تو انہوں آکھیا سی، انہیں گلاں چونوں آکھیا جے میرے نال بولے تھے صحیح کرے، انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نا میں تو انہوں شکایت لائے، پر نا انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، انہوں تکلیف، انہوں آکھیو نا۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی، اولاد جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے ہیں احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنے، سوء ادب نہ کبھی کریں، آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں، آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کچھ سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں کٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے، ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے،
ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا، تو ان کے پاس نا سوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ دو قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ، بڑا مارتے تھے بچوں کو۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا، تو میں گیا تو وہ جس طرح خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا باوصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے۔ کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گارا کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے، تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ منو ہڈیاں چاہیے نہیں پڑے آؤ رہے، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اماں، ہڈیاں دیا جی سانو پر دیا جی پڑیا۔ اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے، چے گھورتے ہیں۔ ان کی اماں آگے کہتی ہے تو 8000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ انہوں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا؟ کروں گی نا کل بندے کٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے، تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے۔ ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔ تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں۔ حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے۔ پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام، ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا۔ آپ پوچھیں گے صرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے،
میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا. میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی اچکولے کھانے لگی. کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا. بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا تو ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا. مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے. وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا. نکلا تھا علم حاصل کرنے. جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا. امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں. ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے. اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے. شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے پہنچ گئے. اب پتا چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں. امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا. کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا. کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات. وہ کوئی طریقہ. میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا کہ وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا. کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم، جنگل پہاڑ اور دشت. ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا. شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس. اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے. بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں. کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں. پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا. کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں. بالآخر میں نے طے کیا. اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا. فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی. فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں. کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیش وٹائے. کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا. امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے. امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا. ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت. کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا. کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر سانکی کی پیس بٹائے. کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا. میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں. امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا، تو مل گیا. کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں. کہتے 2 سال لگ گئے. شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے. گزر گیا دور.
کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت، جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے، احترام والے بن کے، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں۔ آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کی جگہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام نیچے۔ کہتے ہیں میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالی ہے۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا، آ کے نا تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی، پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا، میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے بھی یوں نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا، اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی۔ خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنے، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ آخر دعوت ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہمارے، بیچاروں کے چارے محمد ہمارے، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہمارے۔ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میری بگڑی تو ہی سوارے 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 محمد محمد ہمارے، بیچاروں کے چارے محمد ہمارے، ٹوٹے دلوں کے سارے
سہارے محمد ہمارے مجھے دنیا والا کروں جی بھر کے نظارے محمد محمد ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے بیچاروں کے چارے محمد ہمارے مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں تیرے پاس جو دن گزارے محمد محمد ہمارے بیچاروں کے چارے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہمارے ارے کیا غم ہے رے مجھ کو بے شک ہوں میں مجرم کیا غم ہے رے مجھ کو بے شک ہوں میں مجرم میرے شفیق ہیں پیارے بیچاروں کے چارے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہمارے محمد ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے بیچاروں کے چارے محمد ہمارے یتیموں کے سہارے محمد ہمارے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے ارے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے پہ نعرے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے پہ نعرے نعرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جے عظیم ہے نہیں کوئی تیری مثال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے ہی نعرے پہ نعرے نعرے پہ نعرے پیارے محمد محمد ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے بیچاروں کے چارے محمد ہمارے آقا شبیر کی آرزو بس یہی ہے مولا شبیر کی آرزو بس یہی ہے آقا شبیر کی آرزو بس یہی ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد محمد ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے بیچاروں کے چارے محمد ہمارے یتیموں کے سہارے محمد ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہمارے بیچاروں